اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف ہمارا یہاں جمع ہونا اور یہاں بیٹھنا یہ اللہ کی رضا کے لیے خالص اللہ کی رضا ہے۔ دین کا جو کام بھی ہوتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا۔ نہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ آج کے اس دور میں 2 دن سے لاہور میں تھا تو میں مختلف تاجروں سے میری ملاقاتیں ہوئی کل۔ ان کی زندگی جب میں نے دیکھی بہت مصروف دیکھی۔ ہمارے پشاور کے ایک تاجر تھے، یہاں پہ بہت بڑے کام کرتے ہیں، بڑے سسٹم پہ۔ ان کا جب میں نے زندگی کا روٹین دیکھا اور معمول دیکھا تو رات کو بھی کہتے میں یہی دیکھتا ہوں، حساب کرتا رہتا ہوں کہ پیسے کیسے آئیں گے، پیسے کیسے جائیں گے، پیسے کیسے آئیں گے، پیسے کیسے جائیں گے۔ تو کل ہم اتفاقاً بیٹھے تھے، سب 10-15 ساتھی تھے، تو میں نے ان کو ذکر کروایا تو ان کو کافی مزہ آیا، کافی لذت محسوس ہوئی۔ ایک نے مجھے کہا، کہتے ہیں میں نے 12-13 سال بعد ایسی لذت دیکھی۔ تو ذکر جو ہوتا ہے قرآن شریف میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے اور اللہ کے نام میں ہے۔ آج ہم لوگوں کے پیچھے گھومتے ہیں کہ فلاں یہ کرے گا، فلاں وہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا، فلاں وہ کرے گا۔ ہم نے سب کو آزمایا ہے، ہم نے سارے دروں کو دیکھا ہے، لیکن ہم اللہ کے در پہ کبھی نہیں آئے۔ اس در کی اور اس در کے نام کی لذت کبھی ہم نے محسوس نہیں کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بندے کو ہم ذکر دے دیتے ہیں، وظائف دے دیتے ہیں، تو کیا سوچتا ہے کہ اس ذکر سے ہمیں کیا ملا ہے؟ مجھ سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے، ذکر سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ذکر سے اللہ ملتا ہے، ذکر سے اللہ جو ہے دلوں کو اطمینان دیتا ہے، ذہن کو سکون دیتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، علماء کرام کو دیکھیں، سب سے زیادہ خوشگوار زندگی علماء کرام گزارتے ہیں، سب سے زیادہ اچھی زندگی جو ہے دین والے گزارتے ہیں، تبلیغ والے گزارتے ہیں، لیکن آج ہم صحبت سے دور ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بریا۔ اللہ والوں کی محفل میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ جب یہ بات مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تک گئی، ان کے کانوں تک، تو وہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا، حضرت یہ شاعر جو ہوتے ہیں افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں اور یہ باتوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ تو شاعر نے یہ بات کی کہ اللہ والوں کی محفل میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ جب یہ بات مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تک گئی، ان کے کانوں تک، تو وہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا، حضرت یہ شاعر جو ہوتے ہیں افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں اور یہ باتوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ تو شاعر نے یہ بات کی کہ اللہ والوں کی محفل میں ایک لمحہ گزارنا، ایک گھڑی بیٹھنا، یہ 100 سال کی عبادت سے کیسے زیادہ ثواب ہے، کیسے بڑھ کر ثواب ہے؟ تو اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شاعر نے افراد و تفرید کا وہ کیا ہے، اس سے کام لیا، لیکن یہ شعر ابھی بھی مکمل نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ شعر کیسے مکمل ہوا؟ کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1000 سالہ طاعت بریا۔ اللہ والوں کی محفل میں ایک لمحہ گزارنا 1000 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ 1000 سال آج یہاں ذکر ہوتا ہے، آج یہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے،
کتنی بڑی بات ہے، نوجوان بچے بیٹھے ہیں، نوجوانی میں سب کام کر رہے ہیں، بڑھاپے میں تو ہر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، بڑھاپے میں تو ہر کوئی مسجد کی طرف رخ کرتا ہے، جوانی میں اللہ کو یاد کرنا یہ کمال ہے۔ ذکر کرنے پہ کیا ملتا ہے؟ ذکر کرنے پہ دنیا ملتی ہے، ذکر کرنے پہ آخرت ملتی ہے۔ میرے ساتھ کے لڑکے تھے، میں آج ان کو دیکھتا ہوں، اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے جو نقشبندی شازدیہ کی جو نسبت ملی ہے وہ میرے لیے دنیا میں ہی جنت ہے، الحمدللہ۔ اور یہ عالی نسبت ہے اس وقت، اگر اس چیز کو سمجھا جائے تو یہ بہت کچھ ملتا ہے۔ اور اپنی نسبت کو اونچا دیکھنا چاہیے، اپنے استاد کو اونچا سمجھنا چاہیے، اپنے شیخ کو اونچا سمجھنا چاہیے، پھر نظام روان ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ خواجہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ ہر وقت ذکر کرتے تھے، ہر وقت اذکار کرتے تھے۔ تو بیگم ایک دن تنگ آ گئی، بیگم نے کہا کہ ہم سے یہ جلی کٹی برداشت نہیں ہوتی، آپ ہر وقت ذکر کرتے ہیں، آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، جاؤ کدھر روزگار کرو۔ تو اللہ والے حساس طبیعت والے ہوتے ہیں، انہوں نے جیسے یہ بات سنی ان کے دل پہ لگی، پوری رات روتے رہے، صبح اٹھے۔ جب صبح اٹھے، یہ ابھی کا واقعہ، اتنا دور نہیں، یہ اس ہمارے 1900 میں یہ واقعہ گزرا۔ صبح اٹھے، جنگل گئے، پورا دن ذکر اذکار میں گزارا، رات کو گھر آنے لگے تو دروازہ کھٹکھٹایا، بیگم نے سوال کیا کہاں سے آئے؟ جی کام کی جگہ سے آئے۔ کہاں کام کر رہے تھے؟ ایسی جگہ پہ کام کر رہا تھا کہ وہ بہت کریم تھا، وہ بہت کریم ہے، مجھے مزدوری اور دیہاڑی مانگنے میں شرم آئی۔ بیوی چپ ہو جاتی ہے، چلو آج پہلا دن ہے، کل پھر جاتے ہیں، صبح پھر ذکر اذکار کرتے ہیں، پھر شام کو گھر آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ جب دروازہ کھٹکھٹاتے پھر بیگم دروازہ کھولتی ہے، پھر پوچھتی ہے کہاں سے آئے ہو؟ جی کام سے۔ کس جگہ کام کیا؟ ایسی جگہ کام کیا کہ وہ بہت کریم تھا، مجھے مزدوری مانگنے میں شرم آ گئی۔ تو بیگم کہتی ہے کہ کل جب کام کے لیے جانا تو سب سے پہلے 2 دن کی مزدوری لینا، اگر مزدوری نہ دے تو اس کے پاس کام مت کرنا، کسی اور کے پاس جا کے کام کرنا۔ پھر پوری رات روتے ہیں، دل پہ بات لگ جاتی ہے۔ تیسرا دن ہوتا ہے، پھر صبح جاتے ہیں، پھر جب آنے لگتے ہیں تو گھر کے پاس گلی ہوتی ہے، دور بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں جب بیگم سو جائے تب گھر جاؤں گا۔ جب جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں گھر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے کھانے پکانے کی، بیگم نے نیا جوڑا پہنا ہے، بیگم نے نہ سوال کیا نہ کچھ کیا، یہ حیران ہو جاتے ہیں، تعجب کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب اندر گھستے ہیں تو بیگم کہتی ہے کہ آپ واقعی کریم کے پاس کام کر رہے تھے، ابھی کچھ لوگ آئے تھے، وہ کچھ راشن چھوڑ گئے، کچھ جو ضرورت اشیاء تھی وہ چھوڑ گئے، جب یہ اور بھی پریشان ہوتے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اندر لے جاتی ہے، جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ وہاں پڑی ہوتی ہے، تو ایک دم سے رونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں ایسے آنسو۔ تو بیگم کہتی ہے رو مت، انہوں نے ایک پیغام بھی چھوڑا ہے، انہوں نے ایک میسج بھی چھوڑا ہے۔ کیا پیغام چھوڑا ہے، کیا میسج چھوڑا ہے؟ کہنا حبیب کو بولنا تم اپنی محنت میں کمی آنے نہ دینا، ہم تمہیں مزدوری دینے میں کمی آنے نہیں دیں گے۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، وہ کیا شاعر کہتا ہے نا، کہتا ہے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے۔ اللہ رب العزت خواجہ عزیز الحسن بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے شاعر کہتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اگر با وفا ہوتے تو کیا ہوتا، دل تو کیا چیز ہے روحوں میں اترے ہوتے، انہیں چاہا ہی نہیں ہمیں چاہنے والوں کی طرح۔ اللہ ہم سب کو اتفاق نصیب فرمائے، اتحاد نصیب فرمائے، ہم سب کو ایک ساتھ جوڑی رکھے اور سلسلے کا فیض پھیلانے والا بنائے۔ دین کے جس شعبے سے جڑے ہوئے ہیں جڑے رہیں، لیکن دوسرے شعبوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ تبلیغ والے ہیں تبلیغ والا کام کریں، تصوف والے ہیں تصوف کا کام کریں، لیکن تصوف والوں کو چاہے تبلیغ کی مخالفت نہ کریں، تبلیغ والوں کو چاہیے تصوف کی مخالفت نہ کرے۔ سیاست کا ہمارا شعبہ ہے، تصوف کا ہمارا شعبہ ہے، تبلیغ کا ہمارا شعبہ ہے، تصنیف کا ہمارا شعبہ ہے، چاہے دین کے جتنے مراکز ہیں خانقاہ یہ ساری ہماری ہیں اور ہم ان کے ہیں۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔